صابر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ جب ہی اس کی بھتیجی ثنا، جس کو اس نے اس کے ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد سے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس سے کچھ پیسے مانگنے آ گئی۔ ثنا کہنے لگی، چاچو وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ صابر نے کہا، اب تمہیں کس لیے پیسے چاہیے؟ ابھی کل ہی تو میں نے تمہارے کالج کی فیس جمع کروائی ہے۔ ثنا نے کہا کہ چاچو وہ کوچنگ کے سر نے کچھ باکس لانے کو کہا ہے، بس اس کے لیے چاہیے تھے۔ صابر نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے پیسے، اور اپنے یہ چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے مجھ سے پیسے مت مانگا کرو، کوئی کام کرو اور ان کو تم خود مینیج کرو۔ خود تو تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں اور تمہیں میرے سر پر مصیبت بنا کر چھوڑ گئے ہیں، اچھا ہوتا تم بھی ان کے ساتھ ہی مر جاتی۔ ثنا کی آنکھوں میں یہ سب باتیں سن کر نمی آ گئی، مگر اتنے سالوں میں آخر اس نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے آنسو چھپانا اور مسکرانا سیکھ ہی لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو سمجھنے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں مشعل کمرے میں داخل ہوئی۔ مشعل کو دیکھ کر صابر ایک دم خوش ہو گیا۔ ارے مشعل بیٹا، آؤ آؤ، کالج کے لیے تیار ہو گئی؟ ناشتہ تو کر لیا ہے نا تم نے میری بیٹی؟ وہ پیار سے سہلاتے اپنی بیٹی کو پوچھنے لگا، جو کہ ثنا کی ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھی۔ مشعل بولی، جی پپا میں نے کر لیا ناشتہ۔ اچھا پپا، مجھے آپ سے 5000 روپے چاہیے، وہ آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے نا، تو ہم سب آج باہر ہی کھانا کھانے والے ہیں۔ صابر کہنے لگا، کیوں نہیں میری بیٹی، یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں۔ ساتھ ہی وہ جیب سے والیٹ نکال کر 5000 روپے مشعل کو تھما دیتا ہے۔ مشعل کہتی ہے، اوہ تھینک یو سو مچ پپا، یو میڈ مائی ڈے۔ وہ باپ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور پاس کھڑی ثنا یہ سب دیکھ رہی تھی، جس کو کتابیں بھی لے کر دینے کے لیے صابر کی جیب سے 1000 تک نہ نکلا۔ اسی طرح اپنے چچا کی ناانصافیاں برداشت کرتے ہوئے ثنا کو اس گھر میں کچھ سال اور ہی گزر گئے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی اور وہ کچھ بڑی کمپنیز میں جابز کے لیے اپلائی کرتی رہی۔ بالآخر اس کو ایک آفس میں جاب لگ جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ بیرون ملک جا رہی تھی۔ وہ یہ خبر اپنے چچا کو سنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ آج مٹھائی لے کر گھر آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کہا، چاچو آپ کہاں ہیں؟ صابر نے کہا، ہاں بولو کیا مسئلہ ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ثنا کہنے لگی، چاچو وہ دراصل میری جاب لگ گئی ہے اور اگلے ہفتے میری کیلیفورنیا کی فلائٹ بھی ہے۔ صابر کہنے لگا، ہاں تو جاؤ، جب سب ہی کر لیا ہے تو چلے بھی جانا تھا نا، مجھے اب بھی بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہاں میں ویسے بھی تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، تم کون سا میری سگی اولاد ہو جو تم میری سنو گی؟ ویسے بھی شکر ہوگا تم سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، آخر کب تک میں تمہارا بوجھ اٹھاتا رہوں گا؟ صابر کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا، اور ثنا ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اپنی سرد مسکراہٹ کے پیچھے اپنے صبر کے کڑوے گھونٹ پی گئی۔ ساتھ ہی مشعل بھی گھر میں آتی ہے اور کہنے لگی، بابا بابا آپ کہاں ہیں؟ صابر کہنے لگا، ہاں مشعل بیٹا میں یہاں ہوں، کیا ہوا؟ وہ وہاں سے نکل کر اس طرف جاتا ہے جہاں سے مشعل کی آواز آ رہی تھی۔ مشعل کہنے لگی، بابا میری اسلام آباد میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فرم میں جاب ہو گئی ہے۔ صابر کہنے لگا، ارے کیا سچ میں؟ آخر بیٹی کس کی ہو؟ مشعل کہنے لگی، بابا آپ کو پتا ہے میری سیلری کیا ہے؟ صابر نے کہا، نہیں بتاؤ۔ مشعل نے کہا کہ بابا پورے 2.5 لاکھ روپے۔ صابر نے کہا، کیا سچ مچ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اللہ تمہیں مزید کامیابیاں دے۔ ثنا جو یہ سب ساتھ والے کمرے میں کھڑی سن رہی تھی، اسے اپنے آپ پر ترس آنے لگا تھا۔ آج اس کی اتنی بڑی خوشی کو منانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، مگر وہ شکوہ کرتی بھی تو آخر کس سے؟ یہ سب تو اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ بس خاموش رہ گئی اور 1 ہفتے کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، اور فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ کچھ سالوں کے بعد صابر رات کو سو رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک کال آتی ہے۔ اس نے فون اٹھایا، مگر فون پر ملنے والی اطلاع سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سر ہمارا بزنس بری طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے، ہمارے سارے شیئرز ڈاؤن جا رہے ہیں اور کسی نے ہمارے آدھے سے زیادہ شیئرز کو خرید لیا ہے۔ صابر کہنے لگا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کال پر جو شخص تھا اس نے کہا، سر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس صرف 30% شیئرز بچے ہیں
اور ہمیں بینک کا بھی قرضہ اتارنا ہے، اور بینک قرض نہ دینے کی صورت میں گھر اور باقی پراپرٹی پر قبضہ کر لے گا۔ صابر نے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اب کال پر جو موجود شخص تھا اس نے کہا کہ سر بس اب ہمیں بینک کا قرض واپس کرنا ہوگا جو کہ 50 لاکھ ہے۔ صابر نے کہا 50 لاکھ؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے بس 20 لاکھ ہوں گے، چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی مشعل کو کال ملائی۔ جب مشعل نے کال اٹھائی تو مشعل سے کہنے لگا کہ بیٹا میرے کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے اور مجھے بینک کا قرض بھی اتارنا ہے جو کہ 50 لاکھ بنتا ہے۔ 20 لاکھ تو ہیں میرے پاس، اب اگر تم 30 لاکھ دے سکو تو اچھا ہے، اور اگر بینک کا قرض ادا نہ کیا تو ہماری ساری پراپرٹی بینک والے ضبط کر لیں گے۔ مشعل نے کہا بابا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی میرا آپ کے بزنس سے کیا لینا دینا، اور اگر بینک پراپرٹی گروی رکھ بھی لیتا ہے تو کیا ہوا، آپ کرائے کے گھر میں رہ لینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ صابر کہنے لگا مگر بیٹا بات تو سن۔ مشعل نے کہا کہ بابا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میری میٹنگ ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ صابر اپنی بیٹی کے اس رویے سے پریشان ہو گیا۔ پھر اسے ثنا کا خیال آیا۔ اس نے ثنا کو کال ملائی، اور ثنا جو پیار اور رشتوں کی بھوکی تھی اپنے چاچو کو پریشان نہ دیکھ سکی۔ وہ اپنے چچا کو تسلی دینے لگی اور 50 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں اگلے ہی دن ٹرانسفر کر دی۔ صابر اس مشکل وقت میں کام آنے کے لیے ثنا کا شکریہ ادا کرنے لگا اور اتنے سالوں سے اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے لیے معافی مانگنے لگا۔ ثنا بولی کوئی بات نہیں چچا جان، آپ بھی میرے ابو کی جگہ ہیں، میں آپ سے ناراض بالکل نہیں ہوں، آپ میرے ابو ہی ہیں، آخر میں بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہوں نا۔ صابر کہنے لگا ہاں بیٹا تم میری ہی بیٹی ہو، بس میں ہی پاگل تھا جو آج تک تمہارا صحیح سے خیال نہ رکھ سکا۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔